رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث مسلسل بالاولیت آپ کو سنا ہے. ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ رہا ہے. میں نے اپنے مرشد اول اور مشرق استاد فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ سے اس حدیث مسلسل بالاولیت کو سنا. یہ کتاب بخاری شریف ہے اور یہ اس کا آخری باب ہے. ہمارے یہاں ختم بخاری شریف کا بڑا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگوں کا تجربہ ہے کہ اس مبارک کتاب کے ختم پر اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. لہذا یہ بخاری شریف کے ختم کی مبارک مجلس ہے اور میں اور آپ دعا کی قبولیت کی نیت سے یہاں جمع ہو رہے ہیں. رہا سبب تو اس آخری باب کے متعلق کتابیں دیکھتے ہیں اور باتیں سنتے ہیں تو اندازہ ایسا ہوا کہ بلا مبالغہ، بلا تکلف اور بلا تکرار اگر اس بات پر تقریر کی جائے تو کم از کم 1 مہینہ تو انشاءاللہ تقریر کر سکتے ہیں. اتنی ساری باتیں لکھی اور کہی گئی. ظاہر ہے کہ 12 بجے تک کے وقت میں اس کا نچوڑ پیش کرنا بھی ناممکن. اسی لیے چند باتیں آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے، آپ کے لیے دنیا آخرت کا توشہ بنائے. دوسری ایک نازک بات یہاں یہ بھی ہے کہ ختم بخاری شریف اور دعا کی نسبت سے عام مسلمان بھائی بھی آتے ہیں. اسی لیے درسی اور علمی انداز بھی مناسب نہیں ہے اور آپ حضرات پورے سال درسی علمی انداز میں کتاب پڑھ رہے ہیں. اسی لیے کوشش کریں گے کہ دونوں کی رعایت ہو جائے. اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے. کبھی ایک بات سوچو کہ جو ہمارے بڑے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام کیے. ان میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑا کام اللہ نے ان سے لیا. کہ اتنے
اتنی بڑی کتاب 7,000 سے زیادہ احادیث انہوں نے جمع کر دی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ ان بڑوں سے بڑے کام لیتے ہیں تو اس کا ایک سبب تو ہم جانتے ہیں، محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، علم کے لیے سفر کرنا، یہ سب چیزیں تو ہے. لیکن کچھ روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں اور اس کی طرف آج ہماری نظر کم ہے. ان روحانی اسباب کی طرف نظر جانی چاہیے. اس میں ایک بہت بڑا روحانی سبب یہ ہے کہ والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ ہے، اتنے بڑے بڑے تو ان کے اتنا بڑا بننے کے پیچھے ان کے ماں باپ کی نیکی کا بھی بہت بڑا اثر ہے. اور یہ بات میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولاد زمانے کی بخاری بن جائے، زمانے کے امام بخاری بن جائے، تو ہم بھی وہ کام کریں جو امام بخاری کے والدین نے کیا ہے، تو اللہ ہماری اولاد کو انشاءاللہ زمانے کے امام بخاری بنائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابا جان ہیں جن کا نام اسماعیل ہے، اپنے بیٹے کو یتیم چھوڑ کے انتقال کر گئے تھے. بڑے راوی ہیں حدیث کے اسماعیل. انہوں نے جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مصافحہ کیا ہے. حضرت اسماعیل امام بخاری کے ابا، ان کے والد یوں فرماتے تھے کہ میں نے جو کوئی دولت کمائی ہے، جو مال میں نے کمایا ہے اور میرے بیٹے کے لیے چھوڑا ہے، پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میرے مال میں، میری دولت میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے. ایک درہم بھی اس میں حرام کا نہیں ہے. جب باپ حلال کمائی کماوے، اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلاوے، تو اللہ اس کے بیٹے کو امام بخاری بناتے ہیں. یہ ہمیں کرنے کا کام ہے. اولاد کو حلال کھلاؤ اور گھر جا کے اپنی عورتوں کو سنا دینا. امام بخاری کی ماں کتنے اونچے درجے کی تھی. بچپن میں ایک بیماری لگی تو امام بخاری نابینا ہو گئے، یعنی اندھے ہو گئے. وہ ماں بیوہ عورت تھی اور یتیم بچہ تھا. امام بخاری یتیم، تو آپ کی ماں راتوں کو اٹھ کر تہجد میں رو رو کر اللہ کے سامنے دعا کرتی تھی. اور اتنی رو رو کر کے ماں نے دعا کی کہ ایک دن امام بخاری کی ماں نے خواب دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. ابو الانبیاء ابراہیم کو خواب میں دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں امام بخاری کی امی جان کو یوں کہا، اللہ نے تیرے آنسوؤں کی برکت سے تیرے بیٹے کی آنکھ کو درست کر دیا.
ٹھیک کر دیا. اب جو امی جان خواب میں اس کے نیند میں سے اٹھی تو دیکھا کہ امام بخاری کی آنکھ اچھی ہو گئی، اور اتنی اچھی ہو گئی امام کی ایک دوسری کتاب ہے تاریخ کے موضوع پر، وہ انہوں نے چاندنی رات میں چاندنی میں لکھی ہے، چراغ میں نہیں اور دن کے اجالے میں لکھی. چاندنی رات میں چاندنی میں بیٹھ کر پوری تاریخ کی کتاب امام نے لکھی. یہ ماں کی دعا کی برکت تھی. امام بخاری نابینا تھے بچپن میں، ماں اتنی روئی اللہ کے سامنے کہ ماں کے آنسوؤں کی برکت سے امام کی آنکھ کو اللہ نے درست فرما دیا. یہ پہلا روحانی سبب ہے. ماں اور باپ کی نیکی، اللہ اس کی برکت سے اولاد کو اپنے زمانے کا امام بخاری بنا ہے. اس لیے ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولاد بنے، نیک بنے، بڑی عالم بنے، تو ہمیں بھی حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. ایک دوسرا روحانی سبب جس کے اوپر دھیان دینے کی ہم علماء کو بہت ضرورت ہے. امام بخاری فن حدیث کے بڑے امام، اللہ نے زبردست حافظہ عطا فرمایا. راوی کیسا ہے بہت جانتے تھے، بہت مضبوط جانتے تھے. کوئی معمولی بات 6 لاکھ حدیث امام کے دماغ میں فٹ تھی. شاید کوئی کمپیوٹر بھی اتنی کیپیسٹی والا نہ ہو. 6 لاکھ حدیثیں ان کے دماغ میں، بہت صحیح تھے، راویوں کے حالات سے واقف تھے، صحیح سقیم کی پہچان رکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی جب اس مبارک کتاب کے اندر کسی حدیث کو لکھنے کا ارادہ کرتے، اس کی سند دیکھ لی، راویوں کو دیکھ لیا، سب کو پرکھ لیا، فن کے اعتبار سے کامل اطمینان ہو گئے، لیکن حدیث نہیں لکھی. پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے استخارہ کیا، استخارے میں اطمینان ہوا تو جا کر کے حدیث اس کتاب میں. یہ روحانی اسباب ہے، اس کی طرف دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے. فن اپنی جگہ، فنی کمال اپنی جگہ، لیکن یہ روحانی ہر حدیث کے موقع پر غسل کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، استخارہ کرنا. نماز پڑھنے کے بچوں کو کہا کرتا لاڈ لو، یہ تو ہم سے ہو نہیں سکے گا، 1 سال میں 7,262 مرتبہ غسل کریں. امام نے 7,200 کے اوپر روایتیں نقل کی. بھائی اتنی مرتبہ تو غسل کرنے سے ہمارے، میں دورے کے بچوں کو چھوٹے سال میں کہتا ہوں کم سے کم روزانہ تو غسل کر لو، آخری درجے میں وضو کر لو، وضو کے ساتھ نماز سبق پڑھو، کم سے کم اتنا تو کرو. اور پھر استخارہ اللہ کی بارگاہ میں جب دل میں اطمینان ہوا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا. یہ روحانی اسباب ہے جس کی طرف آج ہمارا دھیان نہیں ہے. ایک اور روحانی سبب میں آپ کو بتاؤں، خدا کرے وہ میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں کھولے جائیں گے
کے اندر غیبت کا گناہ نہیں ہوگا. زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ زندگی بھر میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. اللہ نے تب جا کے ایسے مقام پر پہنچایا. یہ روحانی اسباب ہے جس کو اپنانے کی بہت سخت ضرورت ہے. غیبت نہیں، زندگی بھر غیبت ہے. اب محشر میں جب میرے اعمال نامے کھلیں گے تو میرے اعمال نامے میں غیبت کا گناہ نہیں ہوگا. اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو کوئی ایک دن ایسا ہے جس میں غیبت نہ کی ہو یا سنی نہ ہو. کوئی ایک دن ہے ہمارے اعمال. یہ روحانی اسباب ہے. تب جا کر کے اللہ نے ان کی کتاب کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی. یہ سب چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرمائے. اس کے لیے یہ لفظ یاد رکھو، اللہ والوں کی مقبولیت کا راز. یہ عنوان ذہن میں رکھو کہ اللہ والوں کی مقبولیت کا راز، کہ کیسے اللہ نے ان کو اتنا مقبول بنایا. اس کے پیچھے ماں باپ کی قربانی، انسان کا خود کا تقویٰ، اللہ سے تعلق، یہ سب چیزیں. قدرت میرے دل میں خیال ہے گزشتہ سال اور اس سال شروع سال میں امام بخاری کی حالت کو لوگوں نے بہت کیا. میرا دل چاہتا ہے خالص امام کے واقعات میں الحمدللہ ابھی ہم کر ڈالا قریب وہ کتاب چھپ جائے گا. واقعات کے واقعات، امام بخاری کی عبرت آموز واقعات، سبب آموز واقعات، اس کو پڑھنا چاہیے ہر عالم دین کو. امام کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا تو ان کی زندگی کے اندر وہ کیا باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنے اونچے مقام کے اوپر وہ پہنچے. اور آپ کو معلوم ہے جتنے بھی ترجمۃ الباب ہیں وہ انہوں نے لکھے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں منبر اور حضور کی قبر کے درمیان میں جگہ ہے جس کو کہتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ. جو کتاب قائم کی ہے انہوں نے مکہ مدینہ کے اندر نماز کی فضیلت کی کتاب، اس کے ذیل میں روایت ہے کہ ما بین قبری ما بین بیتی ما بین حجرتی و بین منبری. تو تین طرح کے الفاظ ہیں. تو قبر والے لفظ کو شراح نے روایت کے معنی پر محمول کیا، اس لیے کہ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تب ابھی قبر بنی نہیں تھی. اس لیے شارحین کہتے ہیں کہ جن طرق میں قبر کا لفظ ہے وہ روایت کے معنی ہے، اور بیت والا لفظ یہ صحیح اور جامع معلوم ہوتا ہے. ما بین بیتی و بین منبری، میرے حجرے کے درمیان اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اور اس وقت جب حدیث ارشاد فرمائی مرض الوفات میں ارشاد فرمائی، اور اس وقت حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے تب یہ حدیث ارشاد فرمائی. تو ایسی مبارک جگہ جو جنت کا ٹکڑا ہو وہاں بیٹھ کر تو تراجم میں کون لکھتے ہیں؟ ترجمۃ الباب وہاں لکھا ہے. کتنی مبارک نسبتیں جمع ہو گئے ہوتا ہے. یہ ہے روحانی اسباب جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی کتاب کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی. ہمارے بہت سے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں مکۃ المکرمہ میں قیام کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر تصنیف تعلیمی کام کرتے ہیں.
ان بزرگوں کی نقل کے اندر میں بھی حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ جتنی تصنیفات ہے اس کا ابتدائی اور اختتام عرب میں ہی لکھا ہے، وہیں بیٹھتے ہیں، کم سے کم افتتاحیہ لکھ دیتے ہیں، اختتام لکھ دیتے ہیں۔ اور مجھے اپنے ایک بزرگ نے بتایا کہ میں جب کوئی کتاب لکھتا ہوں تو مسودہ لے کر کے طواف کرتا ہوں ہاتھ میں لے کر، اور پورے طواف میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اس کتاب کو قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی ہے اس پر مجھے مطلع فرما دیجیے تاکہ چھپنے سے پہلے میں اس کو نکال دوں۔ یہ مبارک جگہ کی نسبت کی بخاری شریف میں جتنے بھی ابواب ہے وہ امام ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے لکھے۔ تو ان ساری روحانی نسبتوں کی وجہ سے اللہ نے امام عالی مقام کی اس کتاب کو اتنی اونچے درجے کی مقبولیت عطا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن بھی اپنے نیک بندوں کی جماعت میں میرا اور آپ کا حشر فرمائے، اور ان کی معیت میں اللہ جنت کا داخلہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ابھی آخری باب قائم ہے، اور یہ آخری باب ہے کتاب التوحید کا۔ اس کا دوسرا نام ہے کتاب الرد علی الجہمیہ۔ کوئی کتاب التوحید کہتا ہے، کوئی کتاب الرد علی الجہمیہ کہتا ہے۔ اور یہ گمراہ فرقہ تھا، تو اس گمراہ فرقے کے اوپر رد کرنے کے لیے، ان کے غلط عقائد پر رد کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے امام نے مستقل کتاب قائم فرمائی، کتاب الرد علی الجہمیہ۔ تو ماشاءاللہ یہاں کل سے وہی کام ہو رہا تھا، زمانے کے جہمیہ پر رد ہو رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑا مبارک کام ہے، باطل اور گمراہ فرقوں کے اوپر رد کرنا اصلاح کی نیت سے، یہ بڑا نیک کام ہے۔ اور آپ نے کتاب الایمان کے اندر تو شاید سن کے سنی بن گئے ہوں گے، ہر باب کے اوپر یا جہمیہ کا رد ہے، یا کرامیہ کا ہے، یا معتزلہ کا ہے، سنتے ہی رہتے ہیں کتاب الایمان کے اندر تو ہر باب کے اوپر۔ تو یہ ہمارے بڑوں نے اپنے زمانے کے اندر جتنی گمراہ چیزیں تھیں اور گمراہ فرقے تھے ان کے اوپر رد کرنے کا کام کیا ہے، اسی لیے یہ کام بھی بڑا اچھا اور بڑا نیکی کا کام ہے۔ میرے تو بڑوں کا حال ہے، خود باری تعالیٰ نے قرآن میں رد کیا ہے، يُحِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ خود اللہ نے رد کیا غلط فرقوں پر، گمراہ فرقوں کے اوپر، غلط کام کرنے والوں پر، غلط عقیدے والوں پر، گمراہ لوگوں پر رد کرنا کہ ان کی اصلاح ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، خدا کی سنت ہے۔ اور احادیث تو بھری ہوئی ہے، اور یہ ائمہ کرام ہیں مستقل کتابیں قائم کر رہے ہیں گمراہوں پر رد کرنے کے لیے۔ اسی لیے یہ بھی بڑا اہم اور بڑا نیک کام ہے۔ اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک حفاظت دین کے لیے بھی ہمیں قبول کرنا، یہ حفاظت دین کا کام ہے، گمراہ پر رد کرنا، ان کی اصلاح۔ اب آخری بات کتنا پیارا ٹائم کیا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے۔ اب یہاں غور کرو،
تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہے. ہمارا ایمان وحدانیت، ذات میں، صفات میں، توحید فی ذات و صفات. اللہ تو ایک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ایک ہے تو پھر یہاں آیت کے اندر واحد متکلم کا صیغہ ہونا چاہیے. جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. دو باتیں سمجھ لیں اس کے بارے میں. کتاب کی ابتدا اور اختتام دونوں کے درمیان میں مختلف طریقوں سے لوگوں نے ربط بھی بیان کیا. ایک ربط یہ بھی سمجھیں کہ وہاں شروع کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور ختم پر بھی اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. یہ بھی ایک ربط ہے. ابتدا اور اختتام شروع کتاب میں کیا کرنا ہے؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. وہاں بھی اتنا جمع کا صیغہ ہے اور یہاں آخری بات میں بھی آیت میں جمع کا صیغہ ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ جمع کی تعبیر شروع کتاب میں اور اختتام کتاب میں، یہ بھی اول اور آخر کے درمیان میں ایک ربط ہے کہ اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے. اب ایک اللہ اور بہووچن کیوں، جمع کیوں؟ ایک مسئلہ ہے جو شارحین میں مختلف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک والا لفظ بولنا چاہیے کہ جمع کا لفظ بولنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ اللہ پیدا کرتے ہیں، کیا بولنا چاہیے؟ اللہ کے لیے وحدانیت استعمال کریں کہ جمع استعمال کریں؟ ایک مسئلہ ہے اور مختلفی مسئلہ ہے. بعض حضرات تو بائیں چڑھا کر یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے واحد ہی کا صیغہ استعمال کرو اور جمع کے صیغے کو لوگ سننا ہی گوارا نہیں کرتے. بس کہتے ہیں کہ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ دعا قبول کرتا ہے. یوں ہی بولو. ایک جماعت تو بہت شد و بد سے اس بات کی طرف لے گئی، لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادب اور احترام کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کرو کہ اللہ پیدا کرتے ہیں، اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، اللہ روزی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. جمع کا صیغہ استعمال کرو. باتوں کی رائے اور ان کے پاس بھی دلائل ہے. اور ہم لوگ جو ہے نا جب بخاری پڑھاتے ہیں تو شارحین بھی اور ہمارا بھی یہی کام ہے. بات میں ہم نکالتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ نظریہ معلوم ہوتا ہے. امام نے کہیں نہیں لکھا لیکن ہم ان کا نظریے کا اندازہ لگا. اگر یہی بات سے اندازہ لگا لگی تو میں بھی یہی اندازہ لگاتا ہوں. امام کا رجحان بھی اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادب سے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی لیے شروع کتاب اور اخیر کتاب میں جو آیت لائے وہ جمع کے صیغے والے لائے. اِنَّا أَوْحَيْنَا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اور امام نے اپنا رجحان بتا دیا کہ میرا رجحان یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے لیے ادب اور اکرام کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کرو، اگرچہ واحد کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے. اور ہمارے اکابرین میں جو معتدل ہے ان کا فتویٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ، جمع کا صیغہ دونوں صیغے استعمال کر سکتے ہیں اور دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہے.
قرآن نے تو اپنے پورے قرآن کے ترجمے میں تفسیر میں جمع کا ہی ترجمہ کیا ادب و اکرام کی رعایت کرتے ہوئے. تو یہ ہے ادب اکرام کی تعلیم کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ادب اور اکرام ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ ادباً استعمال کریں کہ اللہ پیدا کرتے ہیں, اللہ کھلاتے ہیں, اللہ پلاتے ہیں, اللہ دعا قبول کرتے ہیں. اگرچہ وہ بھی جائز ہے, اللہ پیدا کرتا ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, لیکن یہ جمع کا صیغہ ادب کا تقاضا ہے اور قرآن سے ثابت ہے. اسی ایک بات کہ کبھی کبھی جمع کا صیغہ اپنی شان عالی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے, بڑی شان بتانے کے لیے. جیسے راجا لوگ, بادشاہ لوگ, بڑے لوگ اکیلے ہوتے ہیں لیکن بولتے کیا ہمارا آرڈر ہے یہ کام کرو. حالانکہ وہ اکیلے ہیں لیکن بولتے کیا ہمارا آرڈر ہے کہ ایسا کرو, اپنی بڑائی بتائیں. کوئی اسپیشل حکم جاری کرنا بڑائی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تو لوگ جو ہے بات مانتے ہیں, ورنہ تواضع سے کہہ رہے ہیں جناب اٹھ جائیے فجر کی اذان ہو رہی ہے. وہ اشارات کے وقت بھی اٹھے گئے لیکن وہاں پر پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا, چلو جلدی فجر بعد میرا آرڈر ہے اور جلدی, اس طریقے سے کہنا پڑتا ہے. کوئی بڑا حکم جاری کرنا تو وہاں بہو وچن کے صیغے کے ساتھ, جمع کے صیغے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سی جگہوں کے اوپر کوئی بڑا حکم دینا چاہتے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا, وحی سے بڑی اور کیا چیز ہوگی. لہٰذا وحی کی عظمت بتانے کے لیے خدا نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. اِنَّا أَوْحَيْنَا, ہم نے وحی بھیجی ہے. اور یہاں پر قیامت کے دن کی بات کر رہی ہے کہ ارے انسانوں قیامت سے غفلت میں مت رہنا, قیامت کے دن ہم تمہارے اعمال تولیں گے. اتنی بڑی بات بتلانی تھی اسی لیے جمع کا صیغہ ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو لگائیں گے اور تمہارے اعمال کو تولیں گے. یہ شان, جیسے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, متواضع تھے, بہت متواضع تھے. ان کی تواضع یہ تھی نبی کی کہ حاضری میں پرندہ غیر حاضر ہے. تو یہ نہیں کہا کہ پرندہ غیر حاضر ہے, بلکہ کیا کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, مجھے ہدہد نظر نہیں آیا. یہ تواضع نبی کی. مفسرین نے لکھا ہے حاضری بھی اور ایک پرندہ ہدہد نام کا بہت چھوٹا ہوتا ہے ہدہد پرندہ, وہ نظر نہیں آیا. تو آپ نے کامل تواضع سے کہا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. اساتذہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ فلاں غیر حاضر ہے, اور کبھی کہتے ہیں کہ یوسف کو میں دیکھنے رہا ہوں, یوسف کہاں ہے. یہ انداز تواضع. اور یوسف غیر حاضر ہے, کہاں گیا, یہ ہے استاذیت والا انداز. دونوں جائز ہیں, ایک میں تواضع ہے, ایک میں شان استاذیت سرپتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے, بادشاہ ہے, لیکن تواضع دیکھو, ایک پرندہ غیر حاضر ہے لیکن کیا کہتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, مجھے ہدہد نہیں دکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے لیکن مجھے نظر نہیں. لیکن آگے جب اپنی شان بدلانی تھی تو کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.
کہ تو جو دل کی اس بات کی بات کر رہا ہے تو سچ بول رہا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. ہم اب دیکھیں گے وہاں جمع کا ذکر استعمال. تو بعض مرتبہ کوئی اہم بات جب ہوتی ہے تو جمع کا ذکر بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. تو باریک آلہ کو کبھی کبھی کوئی بڑی بات فرمانا چاہتے ہیں تو وہاں جمع کا ذکر استعمال فرماتے ہیں. وہی قیامت, انصاف, ترازو, اعمال کو تولا جانا یہ اتنی عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے شاید کا استعمال کیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور علم کی بحث میں دعوت کیا کروں موازین جمع. اب حضرات شکر بحث کرتے ہیں کہ جمع کا سبب کیوں آیا. ایک رائے تو یہ کہی گئی ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری ترازو ہوگی, اس لیے جمع کا صیغہ آیا. بہت ساری ترازو ہوگی, ایک ترازو نہیں بہت ساری, اسی لیے جمع. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, بہت ساری ترازو ہوگی. اب سوال یہ کہ قیامت کے دن بہت ساری ترازو کیوں ہوگی. تو بعض شراح کا یہ کہنا ہے کہ اعمال کرنے والے انسانوں کے اعتبار سے بہت ساری ترازو ہوگی اور ہر ایک کو الگ الگ ترازو کی طرف بھیجا جائے گا. یہودیوں کو کہا جائے گا الگ ترازو میں تمہارا وزن, عیسائیوں کو کہا جائے گا الگ ترازو میں تمہارا وزن, منافقوں کو کہا جائے گا الگ ترازو میں تمہارا وزن. ہر ایک الگ الگ عقیدے والوں کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی, اسی لیے جمع کا ذکر ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور بعض لوگ کہتے ہیں اعمال کے اعتبار سے الگ الگ ترازو ہوگی. عمل کے اعتبار نماز کی ترازو الگ, روزے کی ترازو الگ, زکوٰۃ کی ترازو الگ, حج کی ترازو الگ, ذکر کی ترازو الگ, زکوٰۃ صدقات خیرات کی ترازو الگ. الگ الگ اعمال کو الگ الگ ترازو میں اللہ گنوائیں گے. اسی لیے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات کی, اچھی اور بڑی بات. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے واحد کے معنی میں, اور اس کی قرآن میں بہت مثالیں ہیں کہ جمع کا صیغہ آیا واحد کے لیے, اور فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ہی ترازو ہوگی, ایک ہی ترازو ہوگی. تو ایک ترازو کے لیے جمع کا صیغہ کیوں لایا ہے؟ کہا اس ترازو کی تفخیم شان کو بدلانے کے لیے کہ وہ بڑی زبردست ترازو ہوگی. اور دوسری روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ ترازو لگائیں گے اتنی بڑی ترازو ہوگی, اتنے بڑے بڑے اس کے پلڑے ہوں گے کہ ایک پلے کے اندر 7 زمین رکھ دو, 7 آسمان رکھ دو, پھر بھی اس کا پلہ بھرے گا نہیں بلکہ ادھورا رہے گا. اتنی بڑی ترازو ہوگی قیامت. اب اتنی بڑی ترازو, اتنی عظیم ترازو, اتنی بڑی شان والی ترازو, اس کو بدلانے کے لیے جو ہے جمع کا صیغہ ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ. بس جو حالت بھی ہو, الگ الگ ترازو ہو یا ایک ترازو ہو, ہم اپنے اللہ کو یوں کہیں گے کہ اللہ نیکی کا پلہ ہمارا جھکا دے. سیدھی سیدھی بات, نیکی کا پلہ جھکے گا, بس یہی ہماری آرزو ہے.
وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے نیکی والا پلہ جھک جائے گا وہ مزے کی زندگی میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اگر اللہ نہ کرے نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اسی لیے علمی بحث بطور علم بہت اچھی، لیکن اصل فکر یہ کرنی ہے کہ ہمارا نیکی کا پلہ جھک جاوے اور اللہ اس کے کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے. اصل فکر یہ کرنی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور اس مجلس کا ایک سبق یاد رکھ لو، ترازو وزندار کیسے بنے، نیکیوں کا پلڑا کیسے وزندار بنے. بہت سارے اعمال ہیں، اچھی طرح دماغ میں فٹ کر لو. قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو وزندار کرنے والی سب سے اچھی چیز ہوگی اچھے اخلاق سے پیش آنا. حسن اخلاق، اچھے اخلاق یہ ایسی چیز ہوگی جو نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے میں بڑی مؤثر ہوگی. اور یہ اللہ کے آخری نبی کی خوبیوں میں سے، حضور کے کمالات میں سے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے آپ کو اچھے اخلاق لے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. یہ اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچانا، یہ چیز نیکیوں کے پلڑے کے اندر سب سے زیادہ وزندار ہوگی، سب سے زیادہ وزندار. اس لیے اچھے اخلاق والے بننا. ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں کہ میدان قیامت کے اندر اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ بول بالا ہوگا. سب سے زیادہ بول بالا میدان قیامت میں اچھے اخلاق کا، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ابھی زمانے میں عرض اور اجسام وغیرہ بحث کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. وہ پرانے زمانے کی بات ہے، جس زمانے میں آراز کو ناپنے کے کوئی ذریعے نہیں. سب لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ بھائی اعمال تو آراز ہے اور آراز کیسے تولے جائیں گے. زمانہ بدلتا ہے، اشکالات تو بہت حل ہو جاتے ہیں. جتنے بیچارے پریشر کے مریض ہیں وہ صبح میں ان کو پریشر ماپنا پڑتا ہے کہ پریشر ہائی ہے کہ لو ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ہارٹ کے پیشنٹ بیچارے اپنے دھڑکانے پکواتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ آراز کو تو نہ کریں. یہ لائٹ بھی آتا ہے جو دھڑکانے بڑھا دیتا ہے، تو یہ میٹر جو لگتا ہے یہ آراز ہی کو تو ناپتا ہے. تو اب یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ آراز کو کیسے بولا جائے گا اس کی بحث کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ایسے سائنس نے آلات ایجاد کر دیے کہ آراز کے عرض کو بھی بولا جا سکے. بہت سی جگہوں کے اوپر گاڑیوں میں، گھروں میں میٹر لگے رہتے ہیں اور روزانہ اخبار میں آتا ہے کہ بھی ٹھنڈی اتنی ہے، ابھی گرمی اتنی ہے. کیسے مانگا کہ 45 ڈگری ٹھنڈی ہے، 45 ڈگری گرمی ہے؟ یہ کیسے مانگا؟ یہ آراز کو سے نہ کرتا ہے. اسی لیے یار اس بحث کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو تولے گے، وزن کیا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، قیامت کے دن کچھ اوقات ایسے ہوں گے کہ اس وقت کے اوپر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. وہ جو آئے تھے
يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأن يغنيه. قیامت کے دن انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، سب سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. یہ کس موقع پر ہوگا؟ الگ الگ موقع. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جس وقت پر اعمال کو تولنے کے لیے ترازو میں رکھا جائے گا وہ ایسا کٹھن وقت ہوگا، ایسا مشکل وقت ہوگا کہ کوئی انسان کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب اعمال تولے جائیں گے ہر ایک کی نظر اس پر ہوگی کہ میری نیکی کا بلہ وزنی ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے. ہر ایک کی نظر اس کے اوپر ہوگی. جس وقت اعمال تولنے کے لیے رکھے جائیں گے اس وقت کے اوپر یہ منظر ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ. کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ہر ایک کو کیا فکر ہوگی کہ میرا نیکی کا پلہ جھکتا ہے کہ گناہوں کا پلہ جھکتا ہے. ہر ایک کو یہ فکر ہوگی اللہ میرے اور آپ کے نیکی کے پلے کو جھکا دے گا. بلکہ اس حدیث کے مجموعے کا واسطہ دے کر اس کریم کے کرم سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ بلا حساب جنت میں جانے والوں میں اللہ ہم فقیروں کو شامل کرے. ہم نے حدیث پڑھی 70,000 لوگ اس امت کے بلا حساب جنت میں جائیں گے. 70,000 لوگ. اللہ اس جماعت میں ہم فقیروں کو بھی شامل کرے تاکہ اس کی ضرورتیں بھی سمجھیں. اور صحابی آگے فرماتے ہیں کہ جب نیکی کا بلہ جھک جائے گا اور آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا وہ وقت اس کے لیے صحیح معنی میں عید کا دن ہوگا. وہ صحیح ہوگی کہ جب اعلان ہو جائے کہ اس کا نیکیوں کا بلہ جھک گیا اور یہ جنتی ہے وہ وقت ہوگا کہ اس وقت کے اوپر انسان کی صحیح معنی میں عید ہوگی، صحیح خوشی ہوگی. اللہ اس وقت کو ہمارے لیے عید کا وقت بنائے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور امام نے یوں فرمایا کہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور بات جو ہم بولتے ہیں نا وہ بھی تولی جائے گی. جو بات ہم بولتے ہیں وہ بات نہیں تولی جائے گی. آپ کی کیا ہوگی کہ بات کیسے تولی جائے گی؟ مائک چیکر ہے تو اس کی پیٹی کہاں ہے؟ وہ پیٹی پر دیکھ لو تو سمجھ میں آئے گا کہ بات تولی جائے گی کہ نہیں تولی جائے گی. کہ مائک کی پیٹی کے اوپر لال اور گرین لائٹیں چلتی ہیں. آہستہ آہستہ تو بولتا ہے کہ گرین لائٹ 1 2 3 چلتی ہے. جب کوئی مائک پھاڑ مقرر ہوئے تو پھر لال میں جائے گی، دوسرے لال میں جائے گی، تیسرے لال میں جائے گی. یہ جو لائٹ نیلی اور لال دکھاتی ہے یہ آواز تولی جاتی ہے. یہ آواز کا وزن بنا. اور جن ملکوں کے اندر اذان کی پرمیشن نہیں پڑتی، مثلا انگلینڈ میں لیسٹر میں بھائی کے گھر میں بازو میں جانے مسجد ہے نماز پڑھ کے آنا تو ایک پولیس والا کچھ لے کر کے کچھ کر رہا ہے بھائی بڑوں کو کچھ. یہ پولیس والا کیا کر رہا ہے اپنے مشین لے کر؟ ہماری یہاں اذان کی جو پرمیشن ملتی ہے تو اس کے لیے آواز کی ایک مقدار ہے کہ اتنی ہی آواز پر اذان ہونی چاہیے. وہ لکھان میں تو یہ لوگ کبھی کبھی اچانک آ کر کے اذان کے پاس باہر مسجد کے باہر کھڑے ہو کر وہ مشین لگاتے ہیں کہ جتنی ان کو پرمیشن ہے اتنی آواز ہے کہ کم زیادہ ہے. زیادہ ہوگا تو دوسرے دن پرمیشن رد ہو جائے گی. آواز بھی بولی جاتی ہے اور اس کی مشین ہے دنیا میں. اسی لیے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آواز بولے جائیں گے، بھاشا میں پڑھنے کی ضرورت ہے. سائنس نے سارے مسائل حل کر دیے تو آواز بھی بولی جاتی ہے. اور امام نے ترجمہ الکاف میں اسی کو شامل کیا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، انسان کے اعمال وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ،
اور ان کی باتوں کو بھی قیامت کے دن تولا جائے گا، ان کی باتوں کو بھی قیامت کے دن وزن کیا جائے گا۔ اسی لیے بھائیوں، علمی بحثوں کے اندر پڑھ کر کے اصل مقصود کو مت بھولو۔ ہم جو بولتے ہیں نا وہ بھی قیامت کے دن تولا جائے گا، اسی لیے صحیح بات بولا کرو، غلط بات مت بولو، گناہ کی باتیں مت بولو، صحیح باتیں بولا کرو۔ یہ بولی ہوئی بات بھی اللہ کے یہاں وزن کی جائے گی، بلکہ انسان جب اپنی باتوں کا وزن ہوتا ہوا دیکھے گا اعمال کا اور باتوں کا، تو کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ ارے یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ کیسے عمل نامے؟ چھوٹی بات، بڑی بات، چھوٹا عمل، بڑا عمل، سب یہاں پر موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر، روم میں بند ہو کر موبائل پر کسی پرائی لڑکی سے چیٹ کرو گے، وہ بھی قیامت کے دن تولا جائے گا۔ فون پر بات کر کے کسی کی غیبت کرو گے، وہ بھی قیامت کے دن تولا جائے گا۔ چیز کو لے جائے اور سورہ زلزال پڑھتے ہو نا، یہ ہلانے والی سورت ہے، اس کو دھیان سے پڑھا کرو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر نیک کام کیا، وہ بھی قیامت کے دن سامنے ہوگا، گناہ کیا وہ بھی سامنے ہوگا۔ اسی لیے نیک کام کرو، برے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب تولا جائے گا۔ اور آپ نے بخاری شریف پڑھی، امام کی عادت معلوم ہے کہ امام کو جو ترجمہ الباب قائم کرتے اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے معیار پر روایت نہیں ملتی ہے، کیونکہ امام کا معیار بہت اونچا ہے، تو اپنے معیار پر روایت ملتی نہیں ہے، تو بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں، ترجمۃ الباب میں کوئی لفظ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے مطابق حدیث ان کے پاس ہوتی ہے اپنے معیار میں، اور وہ حدیث لا کر کے وہ بڑھایا ہوا چیز کو ثابت کریں گے اور ضمناً اصل ترجمۃ الباب کو ثابت کریں گے۔ اوپری دماغ ہوا ہے، عجیب دماغ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ ترجمۃ الباب میں تو آیت لائے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیکن اعمال والے جز کو ثابت کرنے کے لیے اپنے معیار پر کوئی روایت نہیں ہے، تو انہوں نے ایک لفظ بڑھا دیا وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، یہ لفظ بڑھا ہے کہ بات بھی بولی جائے گی، تو اس پر ان کے پاس روایت ہے، تو قول کو حدیث سے ثابت کر کے عمل کو اس کے ذہن میں ثابت کیا، اس کے لیے ترجمہ الباب کا لفظ بڑھا ہے۔ پورے ترجمہ الباب کا حاصل میرے دینی بھائیوں یہ نکلتا ہے، انسان کا ہر کام، انسان کی ہر بات قیامت کے دن بولی جائے گی، وزن کیا جائے گا اور اس کے مطابق جزا اور سزا ہوگی۔ اسی لیے اچھے اعمال کرو، اچھی بات بولو، برے اعمال اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اصل سبق ہے۔ کہ ہم لوگ اس کی اتنی باتوں میں اتنا الجھتے کہ اصل سبق بھول جاتے ہیں۔ اصل جو سبق کہ میدان قیامت کے اندر اعمال بھی کھلیں گے، باتیں بھی بولی جائے گی، لہٰذا مسلمانوں اچھے اعمال کرو، اچھی بات بولو اور برے اعمال سے اور بری بات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس ترجمہ الباب سے ہمیں لینا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے تحقیق کی، مجرد مزید بھی یہ سب اس میں واضح ہے۔ اب ہم سیدھے حدیث کو دیکھتے ہیں۔
وبه قال حدثنا احمد بن اشعث قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه وعنا جميعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ایک ربط تو میں نے ابتدائی امتحان میں آپ کو بتا دیا, ایک دوسرا ربط بھی سن لو. دونوں ابتدا اور امتحان یہ بھی بڑا سبب ہے. آپ نے پڑھا کہ پہلی روایت لائے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے, اور امام بخاری آخری حدیث لائے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے. کچھ سمجھ رہے ہو, یہ ایک بڑا ربط ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں جلالی مزاج تھے, بڑی دینی غیرت تھی ان کے اندر, بڑے جلالی صاحب دینی غیرت. وہ قصہ ہوا خط لکھنے والا, اور وہ خط پکڑا گیا وحی کی برکت سے, اور وحی نازل یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. جب وہ خط پکڑا گیا کہ انہوں نے حضور کا راز مکہ والوں کو لکھ کے بھیج دیا, تو انہوں نے کیا فرمایا, حضور مجھے اجازت دو کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں. دین کے معاملے میں ذرا احتشام رکھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ارے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے سردار ابو سفیان کو چچا عباس پکڑ کے لائے, تو حضرت عمر تلوار لے کے پیچھے دوڑے. کتاب المغازی میں آپ نے پڑھا ہے اس کو, فتح مکہ کیا ہے. حضرت عمر باقاعدہ دوڑے پیچھے کہ حضور مجھے اجازت دو میں ابو سفیان کو مار دوں. یہ جلالی مزاج حضرت عمر. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دم جمالی مزاج, بڑے نرم مزاج, ایک دم سادے سیدھے نرم مزاج صحابی. پہلی روایت جلالی صحابی کی سند سے, آخری روایت جمالی صحابی کی سند سے. امام بخاری نے امت کو سبق دیا کہ جلال جمال کے بیچ میں رہنا, جلال جمال کے بیچ میں زندگی گزارنا. اتنا جلال میں مت آ جانا کہ مکتب کے بچے بھاگ جائے, اتنا مت مارنا. نئے نئے مدرس کرتے ہیں تو مارنے کا بہت شوق ہوتا ہے, پیٹنے کا. تو امام نے یہ سبق دیا کہ وہاں ابو ہریرہ کو یاد رکھنا اور جمالی مزاج بن کے رہے, تو یہ بچے تمہارے پاس پڑ جائیں. اور جب شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھو اپنے گھر میں ماتحتوں میں, تو وہاں حضرت عمر کو یاد کرنا کہ نماز نہ پڑھے تو فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ بِالْعَشْرِ. 10 سال کا بچہ ہوئے نماز نہ پڑھے تو سپاڑے پھراؤ اس کو. وہاں حضرت عمر کو یاد کرنا. جلال اور جمال کے بیچ میں زندگی گزار لینا تو انشاءاللہ تمہاری زندگی بہت اچھی طریقے سے نکل جائے گی. اور آخری حدیث کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا ذکر زندہ کرو. یہ مبتدا مقدم ہے کہ خبر مقدم ہے مستقل بات سے. بعضوں نے مبتدا مقدم مانا ہے, بعضوں نے خبر مقدم مانا ہے. پھر اس کے قرائن میں جواب میں سوال, ساری بحث کا ایک ہی خلاصہ, اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر زندہ کرو. کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے رحم کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان, بولنے میں زبان پر بڑے ہلکے ہیں. کتنی پیاری بات, جو متضاد چیزیں جمع ہو گئی. ترازو میں وزن دار, ثقیلتان فی المیزان,
اور زبان پر پڑھنے میں بہت کرتے کتنی بڑی مالک کی مہربانی. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کم سے کم ختم بخاری میں تو پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. معمول بناؤ اس مبارک ذکر کا. کہو انشاءاللہ. پڑھتے رہو. یہ خالی بحث کرنے کے لیے تھوڑی حدیث ہے، یہ عمل کے لیے حدیث ہے کہ یہ مبارک ذکر کو زندہ کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ذکر ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے. اس آخری باب اور آخری روایت کے دو سبق ہمیشہ زندگی پر یاد رکھنا. دو سبق، ایک آخرت کی فکر اور دوسرا ذکر کی کثرت. کہ آخرت کا فکر ہر وقت پر رہے، ہر وقت ترازو سامنے رہے، اور اللہ کا ذکر بندہ زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنے. یہ ہے اس ترجمۃ الباب اور روایت کا سب سے بڑا سبق جو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو رقط تو میں نے مثلاً ابتدائی امتحان میں بات ایک رقط ہی بیان کیا ہے کہ آپ نے وہاں بھی پڑھا کہ بدخل وحی التوحید اصل کتاب الایمان. امام نے اپنی کتاب جو ہے کتاب الایمان سے شروع کی اور ختم کر رہے کتاب التوحید کے اوپر. اس لیے کہ کتاب الرد علی الجہمیہ کا دوسرا نام ہے کتاب التوحید، اور توحید و ایمان ہے. تو یہ امام علی مقام کو داد دینی چاہیے کہ مبارک کتاب ایمان سے شروع کی اور کتاب کو ایمان کے اوپر مکمل کر رہے ہیں، اور مسلمان کو سبق دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں سب سے قیمتی اگر کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. کوشش یہ کرو کہ ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جاؤ. یہ کوشش ہے. اور کوئی کام قرآن میں سننے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایمان پر موت آوے، اسلام پر موت آوے. اور ایمان اسلام پر کیسے موت آئے گی؟ ایمانی اسلامی زندگی گزاریں گے تو اللہ اپنے کرم سے ایمانی موت عطا کریں گے. اللہ ہم سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی پیاری موت ہے. واقعی آپ نے اس کا سنایا ہوگا. خرطن میں تھے، خرطن میں گیا ہوں، خرطن جام کی مزار پر. اور حضرت استاد مفتی سعید پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خرطن کی وجہ تسمیہ ہے خر کے معنی گدھے. امام کے انتقال کے وقت پر جنازے میں اتنے لوگ آئے، اور اس زمانے میں کار نہیں تھی، گدھے پہ بیٹھ کے آتے تھے لوگ. تو کہا اتنے گدھے جمع ہو گئے کہ گاؤں تنگ پڑ گئے، اس لیے وہ بستی کا نام خرطن بن گیا. یہ حضرت استاد وجہ تسمیہ بیان کرنا ہے. اور دوسری کی جو بات بھی ہے، امام کی قبر جہاں پر ہے وہ گاؤں کا نام ہے خرطن، ازبکستان میں سمرقند کے بازو میں. اور اب تو سمرقند اتنا بڑا ہو گیا کہ خرطن سمرقند کا ایک حصہ بن گیا. سمرقند اتنا بڑا ہو گیا، ہر جگہ ایک شہر بڑے ہو گئے. تو امام کا انتقال کیسے ہوگا؟ اپنی کوئی رشتے کی خالہ وہاں تشریف لے گئے اور سمرقند والوں نے آپ کو دعوت دی. آپ نے دعوت قبول کرنے کے لیے جا رہے تیار ہو گئے، سواری پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے. 20 قدم چلے. خالد ابن جبریل بازو میں تھے حضرت امام بخاری کے ساتھ. 20 قدم چلے اور اس کے بعد فرمانے لگے بس مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، اب چلنا میرے بس کی بات نہیں. اور بالکل زمین کے اوپر لیٹ گئے
اور کلمہ پڑھتے پڑھتے امام علی مقام دنیا سے تشریف لے گئے. اور جو آدمی اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارے اپنے اختیار سے، سنت پر عمل اختیاری چیز ہے، تو اللہ موت جو غیر اختیاری چیز ہے وہ سنت کے مطابق عطا کرے گا. جس وقت امام بخاری کا انتقال ہوا 63 سال کی عمر تھی، 63 سال کی عمر تھی. زندگی اتباع سنت والی اپنے اختیار سے، تو موت تو غیر اختیاری چیز ہے. اللہ نے وہ غیر اختیاری چیز 63 سال کی عمر میں امام علی مقام کا انتقال ہوا. اور پھر جب آپ کو دفن کیا، اللہ دفن کرنے کے بعد آپ کی قبر میں سے خوشبو نکلنا شروع ہو گئی. قبر سے خوشبو نکلی اور اتنی خوشبو نکلی، اتنی خوشبو نکلی کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو اور لوگ وہاں سے قبر کی مٹی اٹھا اٹھا کے لے کے جانے لگے. اتنی لوگوں نے تبرکن مٹی اٹھائی کہ پوری قبر میں سے مٹی ختم ہو گئی. اتنی مٹی لوگ لے گئے، خوشبو والی، جنت کی خوشبو والی. دوسری مرتبہ مٹی بھرنی پڑی، پھر لوگ لے گئے. بعض کا قول ہے کہ 2 مرتبہ مٹی بھرنی پڑی، بعض کا قول ہے 3 مرتبہ مٹی بھرنی پڑی. اس قدر آپ کی قبر مبارک سے خوشبو نکلی. پوری زندگی حدیث کی خدمت، دین کی خدمت اور سنت کے مطابق گزاری. اللہ تعالیٰ نے ایسی موت عطا فرمائی کہ قبر میں سے خوشبو نکل رہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وقت پر ایسی پاکیزہ موت عطا فرمائے، ایسی پیاری موت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا پیارا اچھا خاتمہ ہوا. یہ مبارک کتاب، اس کی تکمیل کے اوپر دعا کی قبولیت اللہ والوں کے مجربات میں. اللہ تعالیٰ اس سال کے دورے حدیث شریف کے تمام طلباء کو ایک ہی بات میں کہوں گا، شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے دورے تک پہنچایا، تکمیل کرایا. آپ کا وہ دن یاد کرو جب آپ نے ناظرہ میں داخلہ لیا، وہ دن یاد کرو جب ہکس میں داخلہ لیا تھا، وہ دن یاد کرو جب آپ نے فارسی عربی اول کی جماعت میں داخلہ لیا تھا. کتنے آپ کے ساتھی تھے جو مکمل نہیں کر سکے اور ادھورا چھوڑ کر کے ادھر ادھر ہو گئے. اللہ نے دورے تک پہنچایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج یہ خوشی کا دن عطا فرمایا کہ ہم بخاری شریف کی تکمیل کریں. یہ اس مالک کا کرم اور احسان ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جو اللہ جسے چاہتے عطا فرماتا ہے. اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر آپ کے بزرگ اکابر اساتذہ کی حاضری میں وعدہ کرو کہ موت تک دین کا کام کریں گے. بہت انشاءاللہ موت تک دین کا کام کریں گے. اور صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے ایک دعا مانگو. وہ دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں. صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے مانگو، اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک آپ اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے مجھے قبول فرما لیجیے. اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے. یہ دعا کرو. خدا نہ تمہارا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اسی لیے دین کا کام کرنا ہے، موت تک کرنا ہے. اور کتب بھی نہیں ہو گئی ہیں. کتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ کبھی تھی نا اردو کی کتاب سے بخاری تک کی نا، تو جمع الجمع کا بھی ابا ہو گئی. اتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتب بھی نہیں کر رہے ہیں، بہت ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں. اب کتب بھی نہیں کرتی ہیں بڑے کاف اور طائی سے. پہلے چھوٹے کاف اور تا سے کی کتب بھی نہیں، اب کتب بھی نہیں کرو.
یعنی کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اس کے ہاتھ پر بیٹھ ہو جاؤ اور ان کی نگرانی اور سرپرستی میں، اپنے اساتذہ کی نگرانی میں زندگی کا سفر کرو تو انشاءاللہ زندگی میں بڑی خیر و برکت ہوگی۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ کتب بھی کتابیں ہوئی، اب کسی کتب صاحب دین اللہ کے ولی کے پاس جاؤ، بیعت ہو جاؤ، اصلاح کرو اپنے نفس کی اور ان کی سرپرستی میں اپنی زندگی کی منزلیں آگے بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنا دیں گے، اپنی ولایت کا مقام عطا کریں گے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، خدا ہم سب کو زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ یہ کچھ باتیں اس وقت آپ کی برکت سے عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو میرے لیے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بناوے۔ امام بخاری اور جمیع روات کرام اور ہماری سنت کے جمیع مشائخین کے درجات کو اللہ جنت کے فردوس میں بلند فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔